الرحیم السلام علیکم، میں ہوں عقیل یوسفزئی پشاور اسٹوڈیوز سے لائیو۔ جس طرح آپ نے پوٹیجز سے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ آج ہم نے کن موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ہم نے اس پر بالکل بات نہیں کرنی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہے کہ لاہور کے اور کراچی کے اور باقی شہروں کے اسلام آباد کے مسائل کیا ہے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا ایک بار پھر معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کے پس منظر میں عجیب قسم کے خطرات سے اور پیچیدگیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اردو میں اس پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری بات خیبر پختونخوا کی بات خیبر نیوز کے ذریعے یا K2 کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی جائے جن کو شاید خیبر پختونخوا کے مسائل سے، ایشوز سے اور یہاں پر جو معاملات ہیں، خاص کر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہی والی بات کہ تقریباً 3-4 مہینے ہم توشہ خانہ اور گڑی گردی اور اس کے بعد تحلیل گردی پر ہم نے ٹائم نہ صرف یہ کہ ضائع کیا، بلکہ ابھی تک ہم ایک ٹویٹ کے پیچھے پورا شو پلان کرتے ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق TTP نے دسمبر میں خیبر پختونخوا کے 22 اضلاع میں 69 حملے کیے ہیں۔ پہلا دن جس طرح کابل میں ایک دھماکہ کیا گیا 1 جنوری کو، اسی طریقے سے بنو میں اور لکی مروت میں ایک بار پھر پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اقتصادی مسائل بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں پر حکومت کے خلاف کل جو یا 2 دن پہلے جو JUI کے زیر اہتمام ایک جرگہ ہوا ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ صورتحال کو، خاص کر سلامتی، قومی سلامتی کی ایشوز کو اور جو امن و امان یا بد امنی کی صورتحال بنی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، بلکہ صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ ان تمام باتوں پر یا ایشوز پر بات کریں گے۔ 3 مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے مگر پھر بھی ایک رسم ہے ادا کی جائے۔ سردار حسین بابک صاحب ہے، عوامی نصر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے اور پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہے۔ بہت شکریہ بابک صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ جو کل ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہی بات میں پھر کہتا ہوں کہ شاید کہ ہمارے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو اور اداروں کو ہمارے ایشوز کا یا پاکستان کی سرحد پر، مغربی سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ادراک نہیں ہے۔ میں نے بھی کسی بھی اس پر مہمان بات بھی کریں گے، کسی بھی چینل پر اس والے سٹیٹمنٹ جو کہ افغان حکومت کی جانب سے آئی ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ وہ سٹیٹمنٹ بہت خطرناک ہے، خاص کر جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس پس منظر میں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم TTP کا افغانستان کے اندر بھی پیچھا کر سکتے ہیں، جو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے جنگجو ہیں۔ اس کے جواب میں افغان حکومت نے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ ایک بیان میں اس بیان کی یا اس دعوے کی یا اس عزم کا کھل کر مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور جنگ لڑنا لوگ ہم سے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا دفاع کیا جائے گا کو کسی جانب سے بھی اگر افغانستان کے خلاف جرحیت کی۔ اس تمام ایشوز پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، جنہوں نے ایکس پارٹا کو ڈیل بھی کیا ہے، سیکرٹری فاٹا رہے ہیں اور تجزیہ کار بھی ہے۔ ڈیر میں نے جیتا سو اور پختو پکمیان منز کے لگ لگ بہت ہوکا نا۔ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کی تفصیلات ابھی آنی باقی ہے، مگر اس کی جو پوائنٹ سامنے آئی ہے اس میں 2-3 باتوں پر، ایک کہ دہشت گردی کے خلاف نیا پلان ورک جو ہے نا وہ اس پر اتفاق رائے کیا گیا ہے۔ عاصم منیر صاحب اور SI کی چیف نے اور باقی جو متعلقہ عسکری حکام ہیں انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے اور اپنی پلان کے بارے میں بتایا بھی ہے، مگر اس میں ایک نقطہ سوشل میڈیا کے غیر ضروری یا غیر ذمہ دارانہ استعمال کا بھی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ہمارے بھائی بیٹے ہیں جن کی PhD بھی ریڈیو اور میڈیا کے اپروچ پر یا میڈیا جو ایتھکس ہے اس پر ہے، ڈاکٹر بخزمان یوسفزئی۔ ڈیر منانا بخزمان، آپ کل گئے تھے، اس کے باوجود کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو تھریٹ بھی ہے، آپ پر 2-3 حملے بھی ہو گئے ہیں، شکر ہے کہ آپ سروائیو کر گئے ہیں۔ 3 بار آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہے، اکثریت سے جتائے بھی ہے۔ ان تمام خدشات یا تھریٹ جو کہ جینوئن تھریٹ الرٹ ہے یا تھریٹ سچویشن ہے، اس میں آپ جانی خیل بھی چلے گئے اتنے خطرناک علاقے میں۔ اور یہ جو آپ کی تقریر بھی میں سن رہا تھا یا جو آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو کس طرح لگ رہا ہے کہ
خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر ایک پلاننگ کے تحت، اس پر بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر لیں گے، میدان جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جس طرح آپ نے تھریٹ کا کہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف سردار حسین بابک کو تھریٹ نہیں ہے، یہاں عقیل یوسفزئی کو بھی تھریٹ ہے، یہاں بریگیڈیئر صاحب کو بھی تھریٹ ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب کو بھی تھریٹ ہے، یہاں ہر پختون کو نہ صرف یہ کہ ایک تھریٹ ہے، بلکہ ہر ایک پختون انتہائی قسم پرسی کے زندگی گزار رہی ہے اسی بدامنی کی وجہ سے اور اسی بدامنی کی اثرات کی وجہ سے۔ دیکھیں، اقتصادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پختون مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنی ساری قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی قسم پرسی کی وجہ سے، بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی وجہ کے اس طرح کی زندگی، یہ جو جنگ ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی اثرات کی وجہ سے گزار رہے ہیں، تو پھر عوامی نیشنل پارٹی کا تو جو بنیادی نیریٹو ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، صوبائی خود مختاری یعنی ترقی چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی بھی مضبوطی کے ضامن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ تب اقتصادی طور پہ ترقی کر سکتا ہے اور دنیا میں ایک اچھا نام پیدا کر سکتا ہے جب یہاں پہ صوبائی خود مختاری کو یقینی بنایا جائے۔ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو انشاءاللہ 6 تاریخ کو وزیرستان ہے وہاں بھی جائیں گے، 5 تاریخ کو انشاءاللہ باجوڑ ہے وہاں بھی جائیں گے، اور کیوں نہیں جائیں گے کہ ہمارے پختون اب شکر الحمدللہ سوات کے لاکھوں یا ہزاروں لوگ عوامی نیشنل پارٹی نے نہیں نکالے، عام لوگ، یا اگر کل میں جانی خیل گیا ہوں بہت زیادہ لوگ تھے، تو یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جلسہ نہیں۔ جانی خیل کے بارے میں یہ تصور ہی ممکن نہیں تھا، بریگیڈیئر صاحب تو ادھر اب باجوڑ میں عوامی نیشنل پارٹی، یہ پختونوں کا جلسہ ہے، تمام پختونوں کا جلسہ ہے، جس میں جمعیت کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں جماعت اسلامی کے اور تمام پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم فورسی نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ 2 دن پہلے طالبان نے پختونخوا میں وزارتوں کا اعلان کیا ہے، میرے خیال میں آپ نے تو دیکھا ہوگا، تبادل نظام بھی ہے پورا وہ تو، اور آپ حکومت کی طرف سے رد عمل یا ان کی وضاحت کو دیکھیں کہ حکومت خاموش ہے، اسی طرح مرکزی حکومت بھی خاموش ہے۔ عملاً اگر دیکھا جائے، عملاً یہ تمام لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ نکلتے ہیں اور امن کی قیام کے لیے نکلتے ہیں، صحیح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عوام نکلتے ہیں کہ ہمارا روڈ خراب ہے، اپنا ایجنڈا ان کا یا بجلی نہیں ہے، صحیح، یا روزگار نہیں ہے، یا پینے کا پانی نہیں، وہ مسائل تو ویسی ہی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نہ پینے کا پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، نہ یعنی اگر دیکھا جائے تو مہنگائی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پہ گیا ہو اور ایٹ لیسٹ وہاں پہ عوام کو مخاطب ہو کہ بھائی دہشت گردی کی یہ وجوہات ہیں، ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، یا ہمارے سامنے یہ مشکلات ہیں، یا عوام کو ان ساری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی کہ رانا ثناء اللہ اور وہاں افغان حکومت، یہ ملی بھگت ہے، یہ ملی بھگت ہے۔ دیکھا جائے تو افغانستان میں دانشوروں کو مارا جا رہا ہے، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کی تعلیم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جو لوگ یعنی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ریسرچرز ہوتے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، اساتذہ کو آپ دیکھو ان کی کیا حالت ہے، سیکیورٹی فورسز کی ان لوگوں کو آپ دیکھیں، تو یہ تو ایک ملی بھگت ہے۔ اور جو میدان جنگ ابھی بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اسی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ کا آنا اور پھر اسی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ کا آنا، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے صحیح کہا ہے کہ وہ افغانستان میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس میں ادھر کا ہاتھ نہیں، ظاہر یہ امریکہ کا پلان ہے۔ طالبان بھی امریکہ کے اتحادی ہیں اور پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی ہے اور بعض پڑوسی بھی، بلکہ ساری دنیا امریکہ کے اتحادی ہے۔ افغانستان کی نئی حکومت جس طرح بھی آئے، اس کو کتنا عرصہ ہوا، میرے خیال میں 20-22 مہینے تو ہی ہوئے۔ اب 22 مہینوں میں یا 21 مہینوں میں مجھے ساری دنیا میں ایک ریاست کا نام آپ بتائیں جنہوں نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا ہو۔ تو یہ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ امریکہ نے منع کیا ہے۔ تو امریکہ تو ڈبل گیم کھیل رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو ہم جا رہے ہیں پختون، یعنی اس جنگ میں
اس جنگ میں پنجاب کا ایک آنے کا تاوان نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس جنگ نے پنجاب کو مالدار ترین صوبہ بنا دیا ہے۔ آپ پبلک منی کو چھوڑ دیں، یہ جو پرائیویٹ ہے، سپوز یہاں کتنے لاکھوں پختونوں نے زمینیں بیچ کے، جائیدادیں بیچ کے، سرمایہ ادھر سے اٹھا کے پنجاب میں اپنے لیے کم از کم رہائش کے لیے ہیں۔ بلکہ آپ کی بات کو میں کاٹ دوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب بھی اس پر بات کریں گے کہ کل ایک معتبر اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو رواں سال ہے، خاص کر جو بدامنی کی لہر اٹھی، اس کے بعد ڈیٹا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا سے باہر کے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں، اور اس میں 7 سرپرست ہیں۔ یہ جو تھریٹ لیول ہے، خاص کر ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اسی پروگرام میں آپ نے یا مختلف پروگرام میں آپ کا جو بیانیہ رہا ہے یا جو آپ کا موقف رہا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان اور یہ تمام TTP وغیرہ جو ہے نا، یہ ہم نے یا ہماری ریاست نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ اس طرح ایک بار پھر وہ یہ جو ہے نا سر اٹھائیں گے، اور یہ جو حملوں کی تعداد ہے، مثال کے طور پر اگست 2021 سے اگست 2022 کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 250 حملے ہوئے، اس میں 160 بار صرف خیبر پختونخوا کو نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے کوئی اپنے انالیسز میں جو ہے نا، یہ تبصرے میں، تجزیے میں یا معلومات میں مار تو نہیں کہی ہے اس تمام خاص کر TTP کے معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی جنگ لڑی ہے پہلے، خوفناک جنگ لڑی ہے، چاہے وہ سوات میں ہو، مالاکنڈ میں ہو، وزیرستان میں ہو، کھرم میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم اتنا تجربہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ اس طرح کی جو دہشت گردی ہے اس کو ملیٹریلی فیس کیا جا سکتا ہے، اور اس کو دیکھ کے یہ لیول بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ وہ آپ کمپیریٹیولی دیکھ سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے ہم نے اس کے ساتھ جو بھی تھریٹ ہے اس کے ساتھ پورا انگیج نہیں کیا۔ ہم نے ابھی تک، چاہے وہ وفاقی لیول کے اوپر ہو یا صوبائی، ابہام ہے، ابھی تک ہم نے پورا ان کے ساتھ، جب ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے، انگیج کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے، بہت کم قوت کے ساتھ۔ کوئی یہ جو ہمارا پچھلا تجربہ ہے، اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جس کے ساتھ کیئرفل رہنا پڑے گا۔ نمبر 1، افغانستان کے ساتھ لڑنے کی یا بات چیت کی کسی جنگ میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ پتہ بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ ان کی کیا کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ساحل استعمال نہیں ہوگا، لیکن استعمال ہو رہا ہے، تو کیا وہ کمزوریاں ہے، کیا وہ ہے، ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے آفر کیا بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب اور فواد چودھری نے کہا کہ بلاول بھٹو کو پتہ نہیں ہے افغانستان کے بارے میں، ہمارے وقت میں حالات بہت بہتر تھے۔ آج ان کی سٹیٹمنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے۔ اور دوسرا، یہ جو دہشت گردی ہے یا دہشت گرد ہے جو بھی، ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے انگیج کرنا چاہیے۔ جب آپ انگیج کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے۔ ایک تو ابھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ TTP ہے اور یہ DI خان گروپ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن جب صحیح طریقے سے انگیج کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ DI خان گروپ کون سا ہے، یہ کون ہے، کون سا آدمی ادھر DI خان سے گئے ہیں اور وہ آتے ہیں، تو ان کے بارے میں انفارمیشن ہماری امپروو ہوگی۔ ہم نے ایک جگہ کے اوپر شروع کیا تھا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، IBO، تو وہ جاری ہونے چاہیے اور وہ مستقل ہونے چاہیے۔ وہ تو ہو بھی رہے ہیں، اور ابھی شروع کیے ہیں، یعنی ابھی ہم اس کے ساتھ انگیج ہونے جا رہے ہیں۔ جب ہم ایکچول بیٹل میں انگیج ہوتے ہیں تو ہمیں کافی سارا دشمن کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے
تو آپ کے خیال میں اس پر پھر آتے بھی ہے، آپ کے خیال میں جو نئے آرمی چیف کا مثال کے طور پر یہ بہت کنفرم خبر ہے کہ انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ نو نیگوسیشن پروسیس ود TTP انکلوڈنگ اینی ون انکلوڈنگ TTP، آج بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ پوائنٹس آ گئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس والے ایشو پر افغانستان اور TTP یا دہشت گردی کے ایشو پر عاصم منیر صاحب کلیئر ہے پچھلے میرے خیال میں وہ کلیئر ہیں. اور دراصل میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ DGI صحیح تھے، تو میری 2 ملاقاتیں کم از کم جنرل باجوہ سے جب ہوئی تھی تو اس سائٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ جب میں کچھ بتا رہا ہوتا تھا تو یہ سر ہلا رہے تھے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس وقت سے پتہ ہے، اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں موجود ہیں. ابھی یہ ہے کہ یہاں پر وفاقی حکومت میں شاید لیک آف ول ہے، یعنی ابھی تک وہ پورے جاگے نہیں ہے، پورے جاگے نہیں ہے یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ایک تھیوریٹیکل ماڈل موجود ہے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دو. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو یہاں پر سچویشن تھوڑی سی چینج ہوئی ہے کہ فاٹا کو ابھی ہم مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، تو وہ جو رسپانسبلٹی کا فقدان ہے، یعنی ابھی یہ نہیں پتہ صوبائی حکومت کو کہ تمہاری ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، معلق ہو کر معلق کیونکہ پہلے یہ تھا کہ فاٹا ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے اوپر بیانات بھی، یعنی جو مرکزی وزراء ہے ان کو ہم منع کرتے تھے کہ آپ بیان نہیں دیں گے، بیان ہماری طرف سے ہوگا، وہ PA دے گا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ساؤتھ کا PA تھا اعظم خان، اس نے کہا کہ مجھے فلانے جنرل صاحب نے GHQ سے کہ آپ نے کیوں بیان دیا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا کہ آپ بیان نہیں دیں گے، ہم دیں گے. تو اس نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے. وہ جونیئر تھا تو پیچھے چپ گیا، وہ کہتے اعظم خان جیسا پیے. تو اعظم خان اس نے کہا ہمیں اس کی طرف سے حکم ہے کہ فاٹا کے بارے میں آپ بیان دیں گے، وہ نہیں دیں گے بیان. تو ابھی بھی یہ جو بیان آپ نے دیکھا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یا کسی طرف سے، اس کو کیئرفل ہونا چاہیے کہ کیا بیان نہیں چاہیے، یہ کام اس کا نہیں ہے. تو اس قسم کا چیزیں ہے. ذمہ داری جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی ان کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی مرج ڈسٹرکٹس ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے. اور یہ چونکہ نازک ایریا ہے، یہ ڈیلیکیٹ ہمارے جو تعلقات بھی افغانستان سے وہ ڈیلیکیٹ ہے، وہ ایک پراپر طریقے سے بات کی. یہ افغانستان کے لوگ جو ہے نا ہمیں بے تعلیم لگتے ہوں گے یہ، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں وہ پورے وزن کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمیں اس طریقے سے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت اہم. اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سارے کو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقانی گروپ کون سا ہے، قندھاری طالبان کون ہے، نارتھ میں کون ہے، ادھر کون ہے، ادھر کون ہے. اور یہ تمام اسینشیل ہے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جانیں. اور جب ہم جانیں گے تو ہم راستہ بھی صحیح پتہ چلے گا. بلکہ ابھی تو اس طرح ہوا ہے کہ کل گلبدین احمد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جو کابل میں حملہ ہوا ہے تو یہ تاجکستان کی داعش ہے. مطلب ایک ہندوستان کی داعش، ایک پاکستان کی، ایک عجیب قسم کی صورت ہے. یہ بختمان آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں اور آپ ایک شو بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، اسی ہی طرح کی ایشوز پر آپ بات بھی کرتے ہیں. آپ کو ایک دو اس کوشچنز ہیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ جب ہم سینسٹیو ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں یا سلامتی سے متعلق امور ہوتے ہیں یا پراکسیز ہے، بہت سی اس میں کمپلیکیشنز بھی ہیں، پلیئرز بھی ہیں، تو شاید کہ ہمارے جو اینالسٹ ہے یا جو ہمارے سیاستدان ہیں
ان کے پاس جو ہے نا اس طرح کی معلومات یا احساس ذمہ داری کا فقدان پایا جاتا ہے جو کہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک خطرناک ترین، جس طرح انہوں نے کہا 20 سال سے تو یہ 9/11 کے بعد ہم لڑتے رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت تیاری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے اس پر بات کرنی ہوگی؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا، اگر آپ کے سوال کو میں کانٹیکسٹ میں ڈالوں، ایک بگ پکچر میں دیکھوں، تو یہ جتنی بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی، بابک صاحب نے جو بات کی، بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی، تو اس کا ایک حوالہ میڈیا کے ساتھ بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں آپ کو وہ تصویر نظر آتی ہے جو ایک قوم کا عمومی مزاج ہوتا ہے، تو بدقسمتی سے ہم جب پچھلے کچھ عرصے پہ نظر ڈالیں، اور خصوصاً جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں، کانٹینٹ پروڈیوسرز، جو کہ یوتھ، وہ جو اس بریکٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ان کا مزاج ہے جیسے بنا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن وہی مزاج آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتا ہے، جو کہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ ہے ان حالات میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایشوز یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ آپ کو کانٹینٹ میں نظر نہیں آتے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ بھی اسی میڈیا سے ہی ظاہر فیڈ ہوتے ہیں، وہ اسی کے کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں، تو ان کو کانٹینٹ کون سا دیا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اس کی جگہ پہ ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیوں دکھایا جا رہا ہے، اور کیوں مین ایشوز کو پس پشت ڈال کے ایک نان ایشوز کو، ایک ٹویٹ کو، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور اصل ایشوز کو، اور خاص طور پہ ہم چونکہ پشاور میں بیٹھے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بے شمار مسائل ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ان پہ بات نہیں ہو رہی۔ المیہ یہ بھی ہے کہ ہم 2023 میں بھی آج بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کو آئے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا جو آئے، ٹیلی ویژن، اس کو بھی 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ہم 2023 میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سوشلی کتنا رسپانسیبل ہیں، اور ہمیں کون سا کنٹینٹ دینا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، حساس معاملات کیا ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کیسے کی جاتی ہے، نیریٹو کیسے بنائے جاتے ہیں۔ ہم 20 سال میں 30 سال میں ابھی تک یہ نہیں سیکھ سکے، اور اس پہ آپ کے ہی اس فورم سے ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کا اس میں کام ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ پشاور پریس کلب کے الیکشنز ہوئے، ہم نے بارہا اس جانب ان کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی کہ ہر بندہ مائک اٹھا کے، کیمرہ اٹھا کے جرنلسٹ بنا پھرتا ہے، اور وہ کانٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کا پیمانہ یہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ لائکس ہوں گے، جس کے سب سے زیادہ فالوورز ہوں گے، جس کے سب سے زیادہ سبسکرائبرز ہوں گے، وہ کریڈیبل ہے۔ نہیں، ہم جب اکیڈیمکلی بات کرتے ہیں تو کچھ کنسیپچول سٹینڈرڈز ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک خبر جو ہے، ایک کانٹینٹ جو ہے، ایک تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ کم از کم 2 کنفرم ریلائبل کریڈیبل سورسز سے اس کو آپ ویریفائی کریں۔ کہاں ہیں وہ تو بات ختم ہو گئی، ایکوریسی کہاں ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ پریس کلب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یونینز کی بھی بنتی ہے، اکیڈیمیا کی بھی بنتی ہے کہ آپ سب سے پہلے جرنلسٹ کو تو ڈیفائن کریں نا، کون سا بندہ اتھورائزڈ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے یا میڈیا کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کرے گا۔ سوشل میڈیا اس پر آپ بعد میں بات کریں گے، میں بریک پر بھی جا رہا ہوں۔ آج بھی جو پوائنٹس ہمارے پاس آئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی، اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو غیر ذمہ دارانہ استعمال ہو رہا ہے اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا۔ پتہ نہیں کہ وہ کس دائرے میں نوٹس لیا جائے گا، مگر شاید کہ جو لیکن یہ نوٹس کئی ان کو تو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نوٹس تو کئی بار لیے جا چکے ہیں۔ ہمارا ایشوز ان کا ایشوز نہیں ہے، ان کو اپنا ایشو پڑا ہوا ہے، جن کا بھی ایشو ہے، لیکن مطلب صرف نوٹس لینے پہ بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے نا، اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، بالکل بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت۔ صحیح، بریک لیتے ہیں، بریک ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پبلک سے کتنی اہمیت رکھتا ہے اس قسم کی پیچیدہ حالات میں یا مشکلات میں؟ دیکھیں، ہم چیزوں کو بہت عجیب طریقے سے پاکستان میں پیش کرتے ہیں۔ ذمہ دار لوگوں سے ہم یہ سنتے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، پاکستانی قوم، اور یہ میڈیا اس طرح کا ہوا۔ دیکھیں، ہم بڑی ڈسکشن یہاں پہ ہو گئی ہے، بدقسمتی ہماری کیا ہے اور المیہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کے فیصلے ادارے نہیں کرتے، افراد کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے
आसिम मुनीर साहब का नाम लिया तो बाबा वो तो इस रियासत की एक महकमे या इदारे का सरबराह है। सही, मुल्क के फैसले, रियासत के फैसले तो मजमूई तौर पर की जाएंगे। मतलब पार्लिमान वहाँ पे मौजूद है, पार्लिमान को करना चाहिए। अब बदकिस्मती से हमारे फैसले पार्लिमान नहीं करते हैं। देखिए अफराद जिन, यानी आप घर में भी देखें या घराने में भी देखें, अगर इस तरह के इज्तिमाई फैसले होते हैं तो सारे बैठते नहीं हैं। नाना बैठता है, दादा बैठता है, बेटा बैठता है, नवासे बैठते हैं, भाई बैठते हैं, सारे मिल के जरगा करते हैं। इसी तरह यानी हमारे मुल्क का तो अलमिया है। फिर हम झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। देखिए अवाम कितना मैटर करता है, ज़ाहिर है अवाम नहीं, पख्तून मैटर करते हैं, पंजाबी कब मैटर करते हैं। मैंने कल भी अपनी तकरीर में कहा था कि इशू भी नहीं है ना, उनका क्या इशू है। दहशतगर्दी का मसला पंजाब का मसला ही नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी के मसले की वजह से तो पंजाब को सरकारी तौर पे भी मिल रहा है। यानी बाहर से जो सरमाया आ रहा है वो तो वजीरिस्तान में नहीं जा रहा, बाजौल में तो नहीं जा रहा। अच्छा प्राइवेट में आप देखें, जिस तरह मैंने जिक्र किया, यहाँ नया पख्तूनख्वा में कोई कारखानादार नहीं आ रहा, कोई सरमाया नहीं आ रहा, वो भाग गए। आप भी फोन हो रहा है, मेरी भी। अच्छा इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में अमन थी, किधर अमन है, अमन किधर। बल्कि फिर अगर ये कहा जाए हमारे दौरे हुकूमत में, ये तो किसी की दौरे हुकूमत के साथ रिलेट भी नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में यहाँ APS का जो वाक़या हुआ है, 5 घंटे स्लैटरिंग नहीं हुई है। आजकल वो रिपोर्ट पब्लिक हो सकता है, तो ये नहीं कहना चाहिए ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी क्यों है। पहले हमें ये जानना चाहिए, रियासत को ये बताना चाहिए ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये बनी कब हैं, ये बनाई किसने हैं, इसको फीड कौन करता है। आप खुद अंदाजा करो, अगर आप ज़ाती तौर पे एक बंदूक रख सकते हो। हम अपनी पश्तून मुआशरे में जब देखते हैं जो बदकिस्मती से ज़ाती दुश्मनियाँ जो होती हैं, वो तो 10-15 साल में वो दोनों फैमिलीज कंगाल हो जाते हैं। तो 45 साल से ये अलमिया जारी है, ये अजाब पख्तूनों पे नाजिल है, पख्तूनों पे नाजिल है। मीडिया पाबंद है, आप पाबंद नहीं हो, आप नहीं रिपोर्ट कर सकते हो। जानी खेल में कल हजारों लोग बैठे हैं, आपने किस चैनल पे देखा है? हाँ, हमारे चैनल यहाँ लोगों, हाँ बिल्कुल, आप शायद आप यहाँ लोगों के सर काटे जाते हैं, कोई नहीं बात, और वहाँ दरख्तों में लटकाए जाते हैं। आपने जीव पे देखा है? किसी और अखबार ने ये खबर दी है? यहाँ रोजाना पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, आप कौन से चैनल पे दे सकते हो? क्यों? ये पख्तून पाकिस्तानी नहीं है, क्यों ये पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा नहीं है? तो देखिए मसला ये है कि अमेरिका की जंग है, अमेरिका की इस जंग में आप ईरान को देखें, वो हमारा पड़ोसी है, वहाँ दहशतगर्दी नहीं है, उसने इस चीज़ को अपने आप को अलग थलग रखा है, अगरचे उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है बहुत ज्यादा है खित्ते में। हाँ। आप चाइना को देखें, अपने शहरियों को तो महफूज रखा है ना, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे है। सही। आप हिंदुस्तान को देखें, जो हम बड़े बड़े कहते हैं क्रिकेट मैचों में कि हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ ये मुकाबला करते हैं, हम किस चीज़ में उससे मुकाबला करते हैं? हिंदुस्तान का इंटरेस्ट है इस खित्ते में, लेकिन हिंदुस्तान में दहशतगर्दी है नहीं है। अब पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी नहीं है, पंजाब में कब दहशतगर्दी है? कौन आपको कह सकता है? आप मुझे किसी एक चैनल पे, मैं अभी आपको लाखों फैमिलीज जो लिस्ट है वो आपके पास भी अवेलेबल होगा कि इधर से लोग उधर माइग्रेट हो गए हैं। सही। कि मुझे एक बंदा बताएं जो रावलपिंडी से आया हो और मोमन में उसने घर लिया हो, और अच्छे टीवी पे आके बताए कि वो बदमनी से या टारगेट किए। फिर अलमिया क्या है? जो पख्तून जर्नेल हैं, जो पख्तून सहाफ़ी हैं, जो पुख्तून मेंबरानी असम्बलीज हैं, जो मेजॉरिटी पार्टियां हैं, एक मैंने अवामी नेशनल पार्टी से हट के और एक दो और पार्टियों से हट के, कौन यहाँ आके पख्तूनों की नुमाइंदगी और वकालत कर सकते हैं? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि ये जो एहसानिल्लाह एहसान है ये एटमी कुव्वत से किस तरह भाग गया, ये किस तरह फरार हो गया? और ये आप मानते हो कि इधर कितने बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आप ये मानते हो कि ये रियासत संजीदा है, पुलिस को आप कितना किराया दे रहे हो, उसको पुलिस स्टेशन नहीं दे रहे हो, उसको गाड़ी नहीं दे रहे हो, आप इस सर्दी में देखो उसको आप जैकेट नहीं दे रहे हो, उसको आप माहाना राशन नहीं दे रहे हो, तो आप किस तरह की? अच्छा कौमी सलामती, ये सारे मसाइल पाकिस्तान ने खुद बनाए, खुद क्यों नहीं बनाए? पाकिस्तान पड़ोसियों को देखें, ये जस्टिफाई करें, और ये पैसा जा किधर रहा है?
75 साल के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम ऐसा नहीं तो कह सकते कि खुदा न खास्ता इतनी बड़ी आफत आई है कि एक मुल्क जो होता है वो 30 साल पीछे चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए। आज लोगों अवाम जो है वो आटा नहीं खरीद सकते, आज पख्तून जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते हैं, आज लोगों के पास शेल्टर नहीं है, गैस हमारी पैदावार है, आपने खुद यहाँ पे बताया कि 61 जगहों पे गैस नहीं है, आप बिजली महंगों को देखें। अच्छा, खुद आपने बताया कि 3 लाख लोग सवात से गए हैं, हर एक जिले से लाखों लोग जो है नौजवान वो पख्तूनख्वा ये तो बाहर गए हैं, पख्तूनख्वा से बाहर। तो ये फैसले कौन कर रहे हैं? ये फैसले पार्लियामान में क्यों नहीं हो रहे हैं? ये उन्हीं को मैं बताता हूँ, मुझे आप मौका दे, मैं बताता हूँ। ये देखें, इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि पख्तून मजीद तज्जिया सुनने के मूड में है। पख्तून सारे देख रहे हैं कि किसका क्या किरदार है, रियासत पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, इमरान खान और उसकी पार्टी को सूबे में इक़्तिदार पर बनाया है ना। बात है, तो ये बाहर से तो लोग नहीं आए थे ना। अकील देखिए, पंजाब का मसला नहीं है, नवाज शरीफ हुआ या इमरान खान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब का मसला ही नहीं है। सही। पंजाब को क्या नुकसान है? पंजाब को सबसे ज्यादा फायदा दहशतगर्दी में है। नहीं, इधर ही उनसे भी बात करते हैं। इधर तो एक मिसाल ये भी दी जा सकती है ना कि हम हमेशा ये कहते हैं, बल्कि आम पब्लिक कहते हैं, आम लोग हमें भी बहुत रगड़ाते हैं कि आप लोगों का रोल भी ठीक नहीं, उस पर वो बात भी करेंगे कि भाई आप लोगों ने मुताले पाकिस्तान में और जो जंगें हुई है 3-4 हमने इंडिया के साथ लड़ी है, मगर वो जो है कौन सा बॉर्डर है इंडिया के साथ हमारा, वाघा बॉर्डर तो कभी बंद नहीं हुआ, मगर इधर जो है ना टक करके एक गोली चल जाती है तो तोर खम। मैं ये पॉइंट बता, लेकिन आपने मेरी बात, मुझे अगर आप 1 मिनट दे दे प्लीज। देखिए अकील, अगर वाकई मैं कहता हूं कि मैं मुहिब वतन हूं, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि मैं मुहिब वतन, हम हैं, हम नहीं है सही है ना? ये तो हम ये हक किसको दे रहे कि वो हमें बताए? हम नहीं है ना, हम मुहिब वतन नहीं है। मतलब मैं हमसे मेरा मुराद हर के बयानिया के मुताबिक, देखिए पख्तूनों से मादरी जुबान छीनी गई है, मादरी जुबान। अब सारी दुनिया में तालीम और तरबियत कौन सी जुबान में है? मादरी जुबान में नहीं है। ये हमसे छीना गया है, हमसे हमारी तारीख छीनी गई है। अच्छा, ये जोग्राफिया आप देखें, कहते हैं कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे तबाह है, और है भी। ये आधी दुनिया से सारी उम्र, कभी तो अशरफ गनी साहब उधर वजीर मतलब सदर थे, तो ये तो इंडिया की हुकूमत है, अभी किसकी हुकूमत है? अब सारी उम्र आप आमदोरफ्त को और तिजारत को, यानी ये तो बच्चा भी समझता है कि तिजारत बैनुल अक़वाम के साथ ये रोड के जरिए सस्ता है कि ये हवाई जहाज के जरिए सस्ता है। तो रोड के जरिए तो आपका पुख्तून बेल्ट जो है आधी दुनिया से मिला हुआ है। आप एक साल ये सारी रूट्स खोल दें और फिर आप पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत देखें। लेकिन फिर हम कहेंगे कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है। वो क्यों? वो इसी वजह से कि इस बंद एक तिजारत की वजह से सबसे ज्यादा असरात जो है वो पख्तूनों पे पड़ रहे हैं। आप जाए दुबई में 25-25 हमारे जवान एक कमरे में रिहाइश पजीर हैं, उनकी तनख्वाहें कितने हैं? यानी हमारे लाखों की तादाद में नौजवान बाहर ममालिक में या पख्तूनख्वा से बाहर मुसाफरी पे मजबूर हैं। जवान चले जाते हैं और बूढ़े होके वापस आते हैं, इस तरह या उनकी लाशें है। ये किसकी वजह से? ये जंग हमारी है। सही। ये जो बाबक साहब जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, इनकी पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है, और नो डाउट के वली खान के स्टेटमेंट्स अगर हम पढ़े, मैं अब भी कहता हूँ कि उनके स्टेटमेंट्स पर या उनके मौक़िफ़ पर अब भी काम होना चाहिए, जो कि एनपी को से हट कर भी लोगों को करना चाहिए। ये डोमिसाइल वाला इशू भी जो है ना, ये बहुत अंडर डिस्कशन है। मगर तब एक वक्त में इनकी पार्टी ये बात करती थी, अब तो आम लोग भी कह रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये टेररिज्म और ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पर, मगर जो हमारी कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, इसका भी किसी ने बहुत बड़े लेवल पर फैसला साहब फोरम्स पर नोटिस नहीं लिया है, और हम फिर किस तरफ जा रहे हैं? दरअसल एक तो मैं कहता हूँ कि जो नेशनलिज्म है, जो इनका एक थीम है, उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो हम पुख्तून हैं, पुख्तून झूठ नहीं बोलता, पुख्तून लड़ाई में भागता नहीं है,
پختون جو ہے کسی عورت، یعنی ہم پنجاب میں رہتے رہے، ہم نے کہا یہ سارے گھر ہیں ادھر ادھر ان کی خواتین نکلتی ہے سر کھلے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ آپ لوگ ان کی طرف دیکھیں. تو یہ پازیٹیو چیزیں اپنے لوگوں میں پیدا کریں. دوسرا یہ جو یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، ہم افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور جب تک افغانستان میں بگاڑ شروع ہوئی ہے، کب سے شروع ہوئی ہے اور کب یہ ٹھیک ہوگی، تو اس کا جو بھی اسپل اوور ہے وہ ہماری طرف آئے گا. اور 2 صوبے ہیں، ایک جن کے بارڈرز ملے ہوئے ہیں اور ایک بلوچستان. یہ ہم اس کو ایبزارب کرتے رہے ہیں، ایبزارب کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم امپرومنٹ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بارڈر کی اچھی سیلنگ کر کے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد بھی کرتے رہیں. ہمارے ہاسپٹل ہے وہ ادھر آنا چاہتے ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹ سے وہ جاتے ہیں، تو ہم وہ چیز بھی رکھتے ہیں. یہاں سے تجارت کی چیزیں جاتی ہے، خوراک کی چیزیں جاتی ہیں. افغانستان آدھے سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو ہمیں یہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ چلتا رہے گا. تو کچھ یہ جو قدرتی حالات ہے اس میں اس کو فیس کرنا یہ ہمارا کام ہے. ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. میں جتنی بھی آپ کو پہلے باتیں بتائی کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ جو اس طرح کے کرمنل لوگ ہیں وہ کئی سوسائٹیز میں وہ ہوتے ہیں، اور ادھر بھی ہوں گے. وہ ادھر آ کے ان کی چھوٹی سی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں آپ ہیں کون جو ہماری کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے؟ تو 22 کروڑ عوام کے کانسٹیٹیوشن ہے، تو تمہاری تعداد 5000 ہے، 6000 ہے، کتنی ہے؟ بس رہو ادھر ہی. اگر آپ، اور کافی سارے لوگ جو ہے افغانستان میں سیٹل ہوتے رہے ہیں. یہ جو ہے جو ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ. وہ پریکٹیکل ان کو سجیشن دینا چاہیے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بارڈر، آپ کی سوائل استعمال نہ ہو، تو یہ جو لوگ ہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں، ایک مرحلہ وار طریقے سے ہمارے حوالے کر دیں. اوپر سے شروع کرے یا نیچے سے شروع کرے، یعنی سب سے پہلے ان کی لیڈرشپ ہمارے حوالے کر دے. یہ 5-6 گروپ ہے سب کے، پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ ہماری عدالتیں ان سے نبٹ لے گی. اور ہماری عدالتیں اتنی تکڑی نہیں ہے کہ ان کو سزائیں مل جائے گی، وہ چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی ہم ان کو ایک جمہوری ملک ہے، ایک پروسیس میں سے گزار دیں گے. ہمیں ان سے کوئی پرسنل دشمنی تو ہے نہیں کہ یہ اس کو سزا دی ہے یا نہیں دی ہے، جو بھی. اور یہ جو چیز ہے ہمیں ان کے ساتھ یہ ایشو نمبر 1 ہے. دوسرا طریقہ اس کے یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے اٹھا کے انٹیریئر آف افغانستان میں لے جائیں. وہ جتنے بھی صوبے ہیں اندر، وہاں پر تو یہ نہیں آ سکتے. لربر یو مسلمان، جی ہاں، وہ تو لربر تو رکھا تو ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ادھر بیٹھے ہوئے بارڈر کے اوپر اور ان کے لیے مشکلات ہے، تو ہم ایکچولی ان کو بتانا چاہیے کہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں ان کو پیچھے لے جائیں. پھر بھی شاید 1-2 اٹیکس ہو لیکن کم ہو جائیں گے. تو ہمیں پریکٹیکلی یہ چیزیں ان کی حکومت کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے اور ان کو راستہ بتانا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے، کیونکہ اس سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے. ورنہ کرنے کو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے حقانیز کون ہے، ہمیں پتہ ہے زدران کون ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بادشاہ خان زدران کون ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ رہتا کدھر ہے. تو اگر ہم ٹائٹ کرنا شروع کر دیں مختلف جو طریقے ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بالکل کسی کو ہماری ہمدردی کی بھی ضرورت ہے. یعنی یہ ہماری طرف ادھر بھی ہے. ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں، ہوٹل والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کھا لو، وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے جاؤ.
मुसीबत में। और ये हमारा स्पिरिट होना चाहिए, हमारे अपने कैरेक्टर के बाहर भी स्पिरिट होना चाहिए, और वो हमें अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, उनको करना चाहिए। ये जो स्कूल हैं सूबाई हुकूमत में ये रहे हैं, ये स्कूल में पश्तो करें। मेरे नवासे हैं जो कि मिक्स फैमिली है, यानी फादर मेरा बेटा है और वो जो वाइफ है वो फिनिश है, उनके बच्चों को मैं क्लासें और उनके लिए पे कर रहा हूँ। सही। वहाँ पर फिनलैंड में पश्तो की क्लासें रोज अटेंड करते हैं और हमारे साथ बात वो पश्तो में करते हैं। सही। तो ये इधर क्या स्कूल में आप कहें कि जी हम जब बच्चे थे तो 5वीं तक यही पश्तो ही होगी, 5वीं के बाद चलो उर्दू में होगी, फिर कहीं 10वीं के बाद अंग्रेजी में बात होगी। तो ये सारी जुबानें सीखनी भी जरूरी है, लेकिन अपनी जो मादरी जुबान है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। मुझे इसमें थोड़ा सा पॉइंट, एक तो ये ब्रिगेडियर साहब ने ये जो सीलिंग है, सीलिंग केस को बड़ा टाइट होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। मैं दोबारा उसी चीज़ को ज़रा इस पैराए में दोहराऊंगा कि ईरान के साथ भी हमारा बॉर्डर है, वहाँ सीलिंग है। हिंदुस्तान की भी साथ भी स्टेबल है ना। खैर में देखें, यही तो हमारी, हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, बताया तो यही जा रहा है। देखो, जब हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसके बॉर्डर पे सीलिंग है। सीलिंग पे कई 100 अरब रुपया लगाने के अलावा उनके साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, ये तो कह रहे हैं, हम मुसलमान हैं। देखें, हम मुसलमान हैं, एक पड़ोसी के साथ एक मुसलमान दूसरा मुसलमान किस तरह ताल्लुक रखेगा, ये तो मेरे ख्याल में हम सब मुसलमानों को पता होना चाहिए। और क्या हम अपनी रियासत से भी सवाल कर सकते हैं, अफगानिस्तान के बिगाड़ में हमारा किरदार तामीर का है कि तखरीब का है? अच्छा नहीं रहा है। ओहो, मैं से कह रहा हूँ ना, एक बात कर लूं, ये जो मस्बत नहीं रहा है। हाँ, ये जो बॉर्डर है ना, इसका सील इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, ड्रग स्मगलर्स है, वेपन स्मगलर्स है, और भी आम लोग जो है उनका तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इसका जो मेरे ख्याल में हमें इतनी कुव्वत है, ये अटक हमारे पड़ोस में है, ये भी रियासत के अंदर आता है ना, तो इस बॉर्डर से इधर कुछ असर नहीं पड़ेगा। पेशावर में सिर्फ असर पड़ता है। ये तो हम चीख रहे हैं ना, ये तो हम चीख रहे हैं। ये एक रियासत है और 2 कानून। ये उस पर मैं फिर आ जाता हूँ, मेरे पास और 5 जगह हैं कि ये हमें क्यों बार बार बताया जा रहा है कि 2-3 चीज़ें तो हर वक्त बड़े ख़तरे में रहती हैं। और मैं एक वक्त में मुझे दानिश्वरी चढ़ गई थी, तो मैंने एक कौल खुद से क्रिएट किया था कि अगर इस्लाम की ज़ुबान होती, पाकिस्तान की होती और पश्तो की ज़ुबान होती, तो इतना रो कर अपना हाल बुरा किया होता कि यार जो मेरे नाम लेवा है उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या है। मतलब हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इंटरनेशनल रिलेशन पर जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको इस तरह नहीं नज़र आ रहा कि अभी तक इतने तमाम तजुर्बात और नाकामियों के बावजूद हमने अभी तक एक नेशनल या एक मुल्क के सतह पर मुल्कगीर बयानिया तश्कील नहीं दिया। और ये काम किसका है, ये कौन लोग करेंगे? सवाल ये कि आपका ये सवाल बनता ही नहीं है कि मतलब ये सवाल पैदा क्यों हुआ। ठीक है, मतलब आपने मुझे सुना ही नहीं। मतलब आप क्यों मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि आप ये बात ना करें, ये बात ना करें, या ये बात करें, जो मैं कह रहा हूं, ये करें, ये करें, और ये लिखे और ये ना लिखे। मतलब मुझे सुने, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्हीह करे, लेकिन मेरी ज़बान पे ताले तो ना लगाए ना। सही। आप मुझे सुनेंगे, मेरी कुछ बातें अच्छी होंगी, कुछ अच्छी नहीं होंगी, आप मुझे बताएंगे कि नेशनल इंटरेस्ट है। बाबक साहब ने कहा कि हम हर वक्त खुद को मुहिब वतन डिक्लेयर कराते और साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? हर 4-5 बार जरूरत। ठीक है, तो हमें बता दें, एक ही बार हमें बता दें कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, ये नैरेटिव है, ये फॉरेन रिलेशंस है हमारे, ये करना, ये नहीं करना। और मुझे भी सुने, क्योंकि जब आप मेरे लिए कानून साजी करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें मैं स्टेक होल्डर हूं, तो मेरी आवाज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। ये ज़रूरत बार बार क्यों पेश आती है? दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक बार जब डिसाइड हो जाती हैं तो वो फिर वैसे ही रहती है, जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल रिलेशन है और फॉरेन पॉलिसीज है। ठीक है, जब ये हर दूसरे तीसरे दिन चीजें तब्दील होती रहती हैं, और दूसरी तरफ हम या मीडिया वाले लोग या जो जर्नलिस्ट हैं वो इतनी तेजी से इक्विप नहीं हो रहे होते, तो फिर जंप तो आएगा दोनों में।
تو یا تو آپ اس میں بھی ایک کنسسٹنسی لے کر آئیں، اور اگر آپ اس میں کنسسٹنسی نہیں لے کر آ سکتے تو پھر آپ جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں ان کو آپ ایلیویٹ کریں، ان کا لیول آپ تھوڑا سا بڑھا دیں، آپ انویسٹ کریں ان میں. لیکن ہم وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے، ہم تالے لگا دیے زبانوں پہ اور ہم ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ بات کرے جو ہم کہنا چاہتے ہیں. یہ غلط رویہ ہے، اپنی بات کا اوورآل یہ غلط رویہ ہے. ایک آخری ہاں یا نا میں جواب دے، ٹائم ختم ہو گیا. نیشنل ایکشن پلان کی بات پھر چل نکلی ہے، یہ لوگ اور ہم سب تو چیخ بھی رہے تھے، ہم تینوں چاروں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں اب بھی یہ اس طرح کا دستاویز ہے جس پر پوری قوم کو جو ہے نا خاص کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف متحد کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے جو ہماری سینٹرل پارلیمنٹ ہے ان میں جو ایک اچھا کام کیا ہے وہی نیشنل ایکشن پلان ہے. جتنی محنت سے یہ بنایا گیا اور جتنی ڈیٹیل سے یہ بنایا پوری گیا، لیڈرشپ کا اتفاق بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے. ہمت کریں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، پاکستان کو آئین پہ چلنا چاہیے، پاکستان کو قانون کی عملداری کا احترام کرنا چاہیے، پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی اپنے اس غریب ترین عوام کو دیکھتے ہوئے بنانی چاہیے. پاکستان میں آئینی اداروں کے جو اختیارات ہیں، آئین میں جو اختیارات ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان میں سیاست کو نہیں چھیڑنا چاہیے، دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. چاروں صوبوں کو اپنے آئینی حقوق دینی چاہیے، خواہ وہ سیاسی ہو، وہ انتظامی ہو، وہ مالی ہو. اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، صحافتی آزادی ہونی چاہیے، عدالتوں سے انصاف ملنا چاہیے. یہ جو مضبوط ترین گروہ ہے، جو قبضہ مافیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بھی لوٹا اور جنہوں نے اپنے ملک کے اداروں کو بھی کچل دیا، ہر ایک ادارے میں ایک ایک ہاتھ دیا ہوا ہے، ان تمام آئینی اداروں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے.